السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تمام قسم کی تعریفات اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہیں کہ جس رب نے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت اور پر رحمت ساتھ نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ اور بابرکت حمد و ثنا کے بعد آن گین صلاۃ اللہ
امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ایک مومن مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کس قدر امید اور اللہ تعالیٰ کے عذابات اور اللہ تعالیٰ کا خوف کس قدر ہونا چاہیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے سب جہنمی ہے ایک جنتی ہے، تو مجھے اپنے اللہ کی رحمت پر اس قدر امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب جنتی ہیں ایک جہنمی ہے، تو مجھے یہ ڈر ہوگا، یہ خدشہ لاحق ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے والا ایک میں ہوں گا۔ اللہ کی رحمت پر بھی پوری امید اور اس کے عذابات کا بھی پورا ڈر اور خوف ایک مومن مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ جب کوئی مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے، تقوی کی دولت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، تو رب تعالیٰ کی ذات اسے بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں، بے شمار فوائد رب تعالیٰ کی ذات اس بندے کو عطا کرتی ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی جس بندے کو نصیب ہو جائے، رب تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن اپنے اس بندے کو تمام گھبراہٹوں سے اور ہر قسم کے خوف سے امن دے دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي أَمْنَيْنِ وَخَوْفَيْنِ، مجھے میری عزت کی قسم، یہ رب تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کی خود قسم اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، لا اجمع علی عبدی خوفین وامنین، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن کبھی اکٹھے نہیں کروں گا۔ اذا امننی فی الدنیا اخذته فی الاخرہ، اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے نڈر ہو گیا، بے خوف ہو کر زندگی گزارتا رہا، اپنی منمانی کرتا رہا، اخذته یوم القیامہ، جب قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا تو میں اللہ اس کو خوف میں مبتلا کروں گا۔ ذرا غور کیجیے، جس بندے کو اللہ خوف دے گا، کیا قیامت کے دن اس کو کوئی امن دے سکتا ہے؟ کیا اس کو کوئی سکون اور راحت نصیب ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ حدیث قدسی کا دوسرا حصہ فرمایا وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا آمِنْتُهُ فِي الْآخِرَةِ، جب میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، دنیا میں اس کے دل میں میرے لیے ڈر پیدا ہو گیا، اس کے جسم کے تمام اعضاء کے اوپر میرا خوف طاری ہو گیا، آمِنْتُهُ فِي الْآخِرَةِ، جب قیامت کے دن وہ میرے سامنے آئے گا، میں اللہ اپنے اس بندے کو تمام گھبراہٹوں سے امن نصیب فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کا، اللہ تعالیٰ کے خوف کا، آخرت کے دن کے عذاب سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکر اللہ ففادت عیناہ من خشیت اللہ، جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتی اصیب الارض من دموعہ، یہاں تک کہ اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر زمین پر گر گئے، اللہ رب العالمین ان آنسوؤں کی اتنی قدر کرتا ہے، ان کو اس قدر فضیلت سے نوازتا ہے، فرمایا لم يعذب یوم القیامہ، کہ میں اپنے اس بندے کو جس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے میرے ڈر کی وجہ سے نکل آئے اور وہ زمین پر گر گئے، میں اس کو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرمائے۔ اور اگر بالفرض کسی گناہ کے بدلے میں کسی گناہ کی سزا کے طور پر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو رب تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو حکم دیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی او خافنی فی مقام، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم سے نکال لو جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجھے یاد کیا ہے یا کسی ایک مقام پر وہ مجھ سے ڈر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میرے اس بندے کو جہنم سے نکال دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کا فائدہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ بھی کرے گا، اور اگر بالفرض کسی گناہ کے عوض اسے جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو وہ جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا۔ عرش عظیم کا سایہ، جب کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کو عرش بری کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے 7 لوگوں کا نام لیا، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کے سائے کے، سوائے رب کے عرش کے سائے کے، تو اللہ اس سائے میں 7 لوگوں کو جگہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ نَسْبٍ وَجَمَالٍ، اس آدمی کو، اس نوجوان کو کوئی خوبصورت اونچے خاندان والی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ جواب میں کہتا ہے قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جو بندہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس بندے کو رب تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کی گارنٹی ہے کہ جو بندے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ جب یہ آیہ مبارکہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو آپ کے پاس ایک حبشی نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ کے عذابات کو سنا تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ پیچھے کی طرف گرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے اس کا سر اپنی گود میں لیا تو آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے بندے لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے۔ پاس صحابہ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بشارت صرف اس کے لیے ہے یا آپ کی ہر امت کے لیے ہے کہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے جس کی یہ کیفیت ہو جائے، جس کا کلیجہ پھٹ گیا، اے اللہ کے رسول کیا اس بندے کے لیے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب نے قرآن میں فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جو میرے عذابات سے ڈر گیا، میں رب اس کے لیے جنتوں کے وعدے کرتا ہوں۔
تو اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور ایک فائدہ ان کا یہ ہے کہ رب تعالیٰ انہیں جنت عطا فرماتا ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ ڈر اور خشیت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ کل کو ہم نے رب کے سامنے جانا ہے اور رب کے سامنے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور وہاں پر ہم کس منہ کے ساتھ اپنا حساب دیں گے. جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی رب ان سے جنتوں کے وعدے کر رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا رب تعالیٰ نے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس بندے نے گناہوں کو میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر اس نے کنٹرول کر لیا اور اپنے آپ کو میرا غلام بنا لیا، فرمایا میں رب ان کا ٹھکانہ جنت بناتا ہوں. اور سورہ رحمان میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نہیں بلکہ میں نے ان کے لیے دوسری جنتیں تیار کی ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے میں رب اس کو دوسری جنتیں عطا فرماؤں گا. رب تعالیٰ نے اصحاب محمد کو دنیا میں اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اس کے لیے بھی دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رضا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ ہے. سورۃ البینہ ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اور اس سے پہلے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے. یہ رضاعت کا سرٹیفکیٹ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ہر اس بندے کے لیے ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا ڈر اور خشیت جس شخص کو نصیب ہو جائے رب تعالیٰ کی ذات اسے دنیا میں اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں. اور یہ رضاعت کا سرٹیفکیٹ رب نے اہل جنت کو جنت میں عطا فرمانا ہے، جس کے بعد اہل جنت کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. رب تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب ہو کے کہیں گے اے اہل جنت کیا تم میری نعمتوں پہ راضی ہو؟ تو تمام اہل جنت کہیں گے اے اللہ جو تو نے ہم کو عطا کیا ہم اس پہ راضی ہیں. اللہ فرمائے کہ میری ابھی ایک نعمت باقی ہے جو میں نے تمہارے اوپر اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے. تو وہ کہیں گے اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا. آج میں تم پر اپنی رضا کو حلال کر رہا ہوں، آج میں تم سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہو گیا اور اس کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور یہی رضا، یہی رب کی رضا اور خوشنودی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دنیا میں عطا کر رہا ہے جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈر اور خوف اور خشیت پیدا فرمائے، ہمیں خشیت الہی سے رب تعالیٰ کی ذات مالا مال فرمائے. اب سوال یہ ہے کہ اس قدر یہ فائدے مند چیز اللہ کا ڈر جو ہے، اس قدر جو فائدے مند ہے، یہ ہمیں نصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے 4 کام کرنے ہیں. جو بندہ یہ 4 کام کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا ڈر اور خوف اور خشیت عطا فرمائے. سیدنا لقمان علیہ السلام پہلی چیز، سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے تو جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جو بھی کرے گا اللہ تیرے اس عمل کو تیرے سامنے ضرور لائے گا. یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے یاد رکھو، تیری یہ سوچ بن جانی چاہیے، تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں جو کروں گا میرا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل سے میرا اللہ باخبر ہے. میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو دنیا سے چھپ کے تو میں کر سکتا ہوں، دنیا والوں کی نظروں سے تو اوجھل ہو کے میں کر سکتا ہوں،
لیکن میرا اللہ اس عمل کو دیکھ رہا ہے اور وہ میرے اس عمل کو میرے سامنے قیامت کے دن لائے گا۔ کہا تو آسمان کی بلندیوں میں جا کے کر، زمین کی تہوں میں جا کے کر، پہاڑوں کی سرحوں میں جا کے کر، جہاں بھی جائے گا جو بھی کرے گا اللہ تیرے اس عمل کو تیرے سامنے لائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی بھی انسان کے سامنے ہوگی اور ایک ذرے کے برابر انسان کا گناہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ انسان کی ہر نیکی، ہر گناہ، ہر عمل اس کے سامنے ہوگا۔ تو یہ عقیدہ اور یہ سوچ جب انسان بنا لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ پھر اسے یہ ڈر ہوگا کہ مجھے کل کو رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے اپنے اس وقت کا، اپنے اس عمل کا رب کے سامنے حساب دینا ہے، تو پھر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا اللہ کے رسول سفر پہ جانے کا ارادہ ہے، آپ مجھے کوئی نصیحتیں فرما دیں جو زیادہ راہ کے طور پر مجھے کام آئیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی جائے گا اپنے رب سے ڈرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلمات عطا فرمائے، یعنی بات مختصر لیکن بہت بڑی بات ہوتی۔ آپ نے یہ بات کر کے گویا سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ آپ نے انسان کی کیفیات کو اس کو سمجھایا کہ انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے اور حالت ہوتی ہے وہ ایک کبھی نہیں ہوتی۔ ابھی ہم یہاں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم بازار میں ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد ہم گھر میں ہوں گے، مجلس میں ہے تو تنہائیوں میں بھی ہوں گے، دن میں ہے تو رات میں بھی ہوں گے، مسجد میں ہے تو گھر میں بھی ہوں گے، فیکٹری میں بھی ہوں گے۔ ہماری ایک حالت نہیں رہتی، اس لیے آپ نے فرمایا جہاں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اور ہمیشہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اوپر مسلط رکھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ مدینے کے قریب تھے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد انہوں نے کھانا تیار کیا۔ اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک بکریوں کا چرواہا گزر رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے نافع سے کہا ہے نافع اس بکریوں کے چرواہے کو بلا کے لاؤ، تو وہ اس کو بلا کے لائے۔ آپ نے کہا ہے بکریوں کے چرواہے اللہ کے بندے ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس بکریوں کے چرواہے نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بڑے حیران ہوئے، اس قدر سخت گرمی کے لو چل رہی ہے اور اس لو کے موسم میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑا تقوی والا بنتا ہے، اس کے تقوی کا امتحان لیا جائے۔ آپ نے کہا یہ جو تیرے پاس بکریاں ہیں ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، نعطیک من ثمنھا ومن لحمھا، اس بکری کا گوشت بھی ہم تمہیں دیں گے اور اس کی قیمت بھی تمہیں دیں گے۔ اس نے آگے سے جواب دیا انھا لیست لغنم، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، وانھا لسیدی، یہ میرے مالک کی ہیں۔ آپ نے کہا تیرا مالک تجھے کون سا دیکھ رہا ہے، تجھے تیرا مالک یہاں کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس چرواہے نے لرزتی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا این اللہ، اگر دنیا کا مالک جس کا میں غلام ہوں وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو اس کائنات کا جو خالق و مالک ہے، جو اس کا حقیقی مالک اور مختار ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات کہی اور وہ چلا گیا۔ اس بات کا اتنا اثر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہ ہوا کہ مدینے میں داخل ہونے تک آپ کی زبان پہ یہی کلمہ رہا این اللہ، این اللہ، اور پھر اپنے گھر نہیں گئے بلکہ اس بکریوں کے چرواہے کے مالک کے گھر میں گئے اور اس سے وہ تمام بکریاں بھی خریدی اور وہ غلام بھی خرید کے اس غلام کو آزاد کر کے جتنی بکریاں تھیں اسے عنایت فرما دی۔ تو یہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔
کہ اللہ کا ڈر جس حالت میں بھی آپ ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ پر اللہ کا ڈر اور خوف طاری رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک کفر نامی آدمی تھا، بڑا عیاش، اور دنیا کی تمام برائیاں اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے پاس ایک اللہ والی آئی، تنگ دست، حالات سے پریشان، اس نے اس کے حالات کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا اور اس کو کہا کہ اگر تو میرے ساتھ منہ کالا کرے گی، بدفعلی کرے گی، تو اس کے بدلے میں تجھے 60 دینار دوں گا، 60 دینار، 60 سونے کے سکے دوں گا۔ وہ اللہ والی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، کہا میرے تیری یہ پیشکش قبول نہیں ہے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے تیرے پاس آئی کہ تو مجھے قرض دے دے یا اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ دے دے، لیکن تو برائی کا ارادہ رکھتا ہے، میں اس برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ واپس چلی گئی، حالات سے مجبور آ گئی، فاقوں سے تنگ آ کر بچوں کی بھوک کو وہ برداشت نہ کر سکی، اور پھر اس کے پاس آ گئی اور اسے کہا ایک شرط پر میں تیری بات کو مانوں گی کہ تو اس وقت ہر دروازے کو بند کر دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت معینہ پر وہ عورت اس کے پاس آئی اور وہ کانپ رہی تھی، اللہ سے ڈر رہی تھی کہ میں نے ساری زندگی کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی، بار بار اس کو سمجھاتی رہی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ تو اس عورت نے اس سے کہا کہ تیری اور میری ایک شرط ہے کہ تو ہر دروازے کو بند کرے گا۔ اس نے اپنے گھر کے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہا میں نے اس شرط پر عمل کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، بقی باب بیننا و بین ربنا، اور اللہ کے بندے ابھی تیرے، میرے اور رب کے درمیان ایک دروازہ ہے جو ابھی کھلا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے، اپنے رب سے ڈر جا، باز آ جا۔ وہ ڈر گیا، اس قدر ڈرا کہ ساری رات روتا رہا، اور روتے ہوئے اس کو موت آ گئی، اور اللہ نے اس کے گھر کے دروازے پہ فرشتوں سے یہ لکھوا دیا ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ رب العالمین نے اس کفل کو معاف فرما دیا ہے۔ لوگوں نے پڑھا، لوگ حیران ہو گئے، غائب نے خود لکھوایا ہوگا، مٹا دیا گیا۔ آواز آئی غائب سے کہ لوگوں، میں نے اپنے اس بندے کو یقیناً معاف کر دیا ہے کیونکہ یہ مجھ سے ڈر گیا۔ وہ عورت آئی، اس عورت نے آ کے اس کے حق میں گواہی دی اور کہا میں اس کی شاہد ہوں، اس کی گواہ ہوں، اس نے میرے سامنے رب سے توبہ کی ہے اور سچی توبہ کی ہے، اور یہ رب سے ڈر گیا، اس وجہ سے رب نے اس کو یہ عنایت عطا فرمائی، اس وجہ سے رب نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کے گھر کے دروازے پہ رب نے لکھ دیا کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو جب بندے کے دل میں یہ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس وقت اس شہنشاہ اور خالق و مالک کا ڈر اس پر مسلط ہو جائے تو ایسے بندے کی نجات ممکن ہے۔ تو ہر بندے کو ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ دوسری چیز جس سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو سکتا ہے وہ ہے موت کا ڈر۔ ایک تو موت کا ڈر مومن کو نہیں ہونا چاہیے، ایک تو یہ عام چیز ہے کہ ایک نہ دن ہم نے مرنا ہی مرنا ہے اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اور مومن تو ہر وقت اللہ کی ملاقات کے لیے تیار رہتا ہے کہ کب میرے رب کی طرف سے میرے لیے پیغام آئے اور اپنے رب کے پاس جاؤں۔ یہ چیز الگ ہے۔ موت کا ڈر یہ ہونا چاہیے کہ مجھے موت آئے اور میں رب کے سامنے جاؤں گا تو کیا لے کے جاؤں گا۔ موت آئی اس حالت میں کہ میرے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہو، میں چوری کر رہا ہوں، میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں اور میں رب کی نافرمانی کے کام کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں۔ یہ جب ڈر پیدا ہوگا تو پھر انسان
گناہ کو چھوڑ دے گا اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اوپر مسلط کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تب پیدا ہوگا جب موت کا ڈر اسے ہوگا کہ اس کے بعد مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا. اور موت کا کوئی وقت متعین نہیں، ہمیں بتلایا نہیں گیا کہ آپ کو کب موت آئے گی. 60 سال کی عمر میں آئے گی، 40 سال کی عمر میں آئے گی، 50 سال کی. اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے لیکن ہمیں نہیں پتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان یہ نہیں جانتی اسے کب، کہاں اور کس حالت کے اندر موت آئے گی. تو جب یہ چیز اللہ نے مخفی رکھی ہے تو اسی لیے مخفی رکھی ہے. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، زندگی اور موت اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ ہم آزمائیں کون سا بندہ اچھے عمل کرتا ہے، کون سا بندہ برے عمل کرتا ہے. اگر مجھے بتلا دیا جائے، آپ کو بتلا دیا جائے کہ آپ کی عمر 60 سال ہے، آپ 50 سال تک ہو یاشیاں کرتے، 50 سال کے بعد ہم اللہ کی عبادت کے اندر لگ جاتے، روزانہ معافیاں مانگتے، سجدے میں پڑے رہتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے موت کا وقت جو ہے وہ مخفی رکھا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کون سا بندہ کتنے پانی کے اندر ہے اور وہ رب کی رضا کے لیے کس قدر اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت کی زندگی گزارتا ہے اور نافرمانی کے کاموں کو چھوڑتا ہے. خطبہ مسنونہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بنے. موت آئے تو اس حالت میں ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں، سجدے میں ہیں. اس حالت میں موت آنی چاہیے. نیک اعمال کے اوپر موت آنی چاہیے. دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. انڈونیشیا میں ایک قرات کانفرنس ہو رہی تھی اور وہ قاری سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا. سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی جان قبض ہو گئی. اب یہ بندہ جب کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا کہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا. لاہور کا واقعہ پچھلے دنوں ہوا کہ وہ قاری صاحب سورہ فتح کی اس آیت کو پڑھ رہے تھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اس آیت کو پڑھ رہے تھے اور اسی دوران تقریر کے دوران ہی ان کو موت آ. تو یہ موت جو ہے اس حالت میں آنی چاہیے اور یہ ڈر اور خوف ہوگا تو انسان ہر عمل سے پہلے سوچے گا کہ یہ میرا زندگی کا اگر آخری عمل ہوا تو میں رب کے سامنے کیا پیش کروں گا. اور جس عمل پہ اس کا اختتام ہوگا وہی عمل کرتے ہوئے وہ قیامت کے دن اٹھے گا. اگر خودکشی کرتے ہوئے اس کو موت آئی، اگر اس نے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کو موت آئی تو اسی حالت کے اندر وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور اگر رب کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اس نے زندگی گزاری ہوگی اور اطاعت اور فرما برداری کے کام کرتے ہوئے اس کی موت آئی تو اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اطاعت اور فرما برداری والی موت نصیب فرمائے. تیسرا عمل ہے جس سے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو سکتا ہے اور وہ ہے علم. جتنا علم زیادہ ہوگا شریعت کا اتنا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں، جن کے پاس علم ہے، وہ لوگ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. نبی علیہ السلام زیادہ علم رکھتے تھے، اس لیے آپ زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، زیادہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں تھا. آپ فرمایا کرتے تھے انا اخشاکم باللہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر بھی اپنے دل میں رکھنے والا، خشیت بھی رکھنے والا. نبی علیہ السلام ایک دن گھر سے باہر نکلے، آپ نے صحابہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، وہ کہہ کے لگا کہ ہنس رہے. آپ جب ان کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں
مجھے علم ہے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، پھر تم اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی چھوڑ دو گے، وَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعَدَاتِ، اور پھر تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے، وَتَجْرَعُونَ إِلَى اللَّهِ، اور پھر تم اللہ کے سامنے گر گڑاؤ گے، اللہ کے سامنے معافیاں مانگو گے کہ ہمارا خالق و مالک ہمیں معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوْ يَعْلَمُ الْمَرْءُ مَا يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ مَا أَكَلَ أُكْلَةً وَلَا شَرِبَ شُرْبَةً، اگر انسان جان لے کہ موت کے بعد اسے کن حالات کا سامنا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، اس کو قبر کا علم ہو جائے، اس کو محشر کا علم ہو جائے، اسے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا علم ہو جائے، فرمایا ایک کھانے کا لقمہ اس کے حلق سے نیچے نہ جائے، ایک پانی کا گھونٹ اس کے حلق سے نیچے نہ جائے۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف کس وقت آئے گا؟ جب انسان کو اپنے رب کی ذات کا علم ہوگا، جب اسے قبر کا علم ہوگا، جب اسے محشر کا علم ہوگا، جب اسے جہنم کا علم ہوگا، جب اسے جنت کا علم ہوگا، جب اس کو رب کی پکڑ کا علم ہوگا، تو اس وقت اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ چوتھی اور آخری چیز جو ہے وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ایک لمحہ، ایک لحظہ بھی اس کے لیے، اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا تھا کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والا ایسے ہے جیسے خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے، خوشبو سونگتا ہے، خوشبو خرید لیتا ہے، نہیں تو خوشبو کم از کم سونگ کے ان کے پاس سے تو اٹھ جاتا ہے، اور جو برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کی مثال لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھنے کی طرح ہے کہ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اس کے کپڑوں کو جلا دیتا ہے، وہاں سے وہ دھوئیں کی بو کو لے کے اٹھتا ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو تو پسینہ لے کے تو ضرور وہاں سے آتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ ان نیک لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے اگر برے نہ بھی ہوں گے تو برے سمجھے ضرور جاتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کا ڈر اور خوف انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور ان کا یہ واقعہ ہے۔ یہ اپنے وقت کے نامور چور اور ڈاکو تھے، چوری کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے۔ آگے قرآن پڑھنے والی عورت تھی یا قرآن پڑھنے والا مرد تھا، وہ گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اور اپنی نماز میں یہ آیہ مبارکہ اس نے جب پڑھی تو اس وقت ہی یہ گھر میں داخل ہوا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ وقت ابھی تک آیا نہیں کہ اہل ایمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے؟ وہ اس آیت کو بار بار پڑھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور یہ وہیں پہ بیٹھا رہا اور روتا رہا، اور اس نے کہا الان یا رب، اے اللہ وہ وقت اب آ گیا ہے کہ قاضی فضیل تجھ سے ڈر جائے اور تیرے سامنے اپنے ندامت کے آنسوں کو بہا دے۔ وہیں سے اٹھا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ میں آ گئے، علم دین کو حاصل کیا، وقت کے نامور محدث اور مفسر بنے، یہاں تک کہ امام بخاری جیسے آپ کے پوتا شاگرد ہوئے، عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم محدث آپ کے شاگرد ہوئے۔ امام علی المدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیبۃ ثلاثین سنۃ، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، میں 30 سال کا عرصہ ان کی صحبت میں رہا، ما رأیت ضاحکا قط ولا متبسما، میں نے ان کو کبھی ہنستے تو کیا
میں نے کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان پہ طاری ہو گیا۔ اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے استاد کی وفات کے اوپر کہ جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا تو کہا رفع الحزن، آج رب کی زمین سے رونا دھونا ختم ہو گیا۔ رب کی زمین پر اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والا آج اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس جیسا آج اس دنیا کے اندر کوئی اور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، انسان نیکی کر کے بھی رب سے ڈرتا ہے، کہیں اللہ میری نیکی کو ضائع نہ کر دے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، آپ نے جب یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ وہ لوگ جنہیں رب نے مال و دولت سے نوازا اور وہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو رب نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اس کے باوجود بھی وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول اَهُمْ يَزْنُونَ اَهُمْ يَسْتَرِقُونَ اَهُمْ يَسْرُقُونَ، اے اللہ کے رسول کیا یہ لوگ شراب پینے والے ہیں، کیا یہ لوگ زنا کرنے والے ہیں، کیا یہ لوگ چوریاں کرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل ہم یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول پہ ڈر کس وجہ سے رہے ہیں؟ فرمایا یخافون ان یغضب اللہ علیہم، ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے اور ان کی ساری نیکیوں کو رب ضائع نہ کر دے، اس وجہ سے یہ ڈرتے ہیں۔ ہم تو ایک دن نماز پڑھ لیں دوسرے دن ہم سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی حاجی نہیں ہے، ہم جیسا تو کوئی دیندار ہی نہیں ہے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی رب کا ڈر ضرور ہونا چاہیے، گناہ کو چھوڑیں نیکی کریں اور نیکی کرنے کے بعد بھی رب کا ڈر اپنے دل میں رکھیں کہ کہیں اللہ آپ کی نیکی کو ضائع نہ کر دے۔ ابلیس سے بڑا نیک اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، زمین کے چپے چپے میں اس نے سجدے کیے تھے، رب کی عبادت کی تھی، اس کے باوجود اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کو خاک میں اس نے ملا دیا۔ اللہ نے اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اللہ کا ڈر اور خوف جب انسان کے دل میں ہوگا تو پھر اس کی وہ نیکی کرنے کے بعد بھی عاجز رہے گا، تکبر اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین کے بندوں کا ڈر، نبی علیہ السلام اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور خشیت رکھنے والے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو کئی دفعہ ایک ایک آیت کے اوپر پوری رات گزر جاتی رب سے ڈرتے ہوئے، اور آپ کے سینے مبارک سے اس طرح آوازیں نکلتی جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے تو اس کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آوازیں آتی تھی۔ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے جب قرآن پڑھتے تو آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی، آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بال سفید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا شیبتنی الہود والواقعہ والمرسلات وما یتساءلون، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا، اللہ نے اپنی پکڑ کا منظر بیان کیا، اللہ کے عذابات کا تذکرہ ہے۔ ان کو جب رب تعالیٰ کے محبوب نبی پڑھتے تو آپ اللہ کے حضور ڈرتے، اللہ کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے۔ آپ ایک رات کو تلاوت کر رہے ہیں اور اس آیت پہ پہنچے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اس آیت کو پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے۔ اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور ڈر کے یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ میرے امتی ہیں، اے اللہ تو ان کو عذاب دے گا پھر بھی یہ میرے امتی ہیں، تیرے بندے ہیں، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں تو ان کو معاف کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ساری رات جب یہ آیت پڑھی
تو پھر رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا آپ کو ہم قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ اپنے دل سے یہ ڈر اور خشکہ نکال دیں گے۔ تو اللہ کا ڈر سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے تھے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اللہ کی ذات کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جنہیں جنت کے ہر دروازے سے آوازیں آئیں گی کہ تم مجھ سے داخل ہو جا، کہ جن کے احسانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو کہا میں نے ہر کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، لیکن ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں اسلام پر کہ ان کا صلہ اللہ رب العالمین ہی عطا فرمائے گا۔ وہ موت سے پہلے صحابہ کو مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قلت زادی و بعد سفری، میرا زاد راہ بہت کم ہے اور میرا سفر بڑا طویل ہے، میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ جن کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، وہ دنیا سے جاتے ہوئے کہیں کہ میرے پاس زاد راہ کم ہے اور میرا سفر بڑا طویل ہے، اور پرندے کو مخاطب ہو کے ایک دفعہ کہتے ہیں یا طیر کیف انعمت، اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، لا علیک حساب ولا علیک عذاب، تو کھا پی رہا ہے اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تجھ پہ کوئی حساب نہیں ہے اور تجھ پہ کوئی عذاب نہیں ہے، یا لیتنی مثلا، کاش کہ میں تیرے جیسا ہوتا، دنیا میں مجھے کھا لیا جاتا اور قیامت کے دن میرا کوئی حساب نہ ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اٹھائیے، وہ ایک دفعہ زمین سے ایک تنکا اٹھاتے ہیں، اخذ طبنۃ من الارض، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس تنکے کو مخاطب کر کے کہا یا لیتنی طبنۃ، کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے یہ بڑے اللہ کا ڈر رکھنے والے اور رونے والے تھے، خشیت ان کے دل میں بڑی تھی، کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ انہیں پکڑا گیا، حجاج بن یوسف کے پاس لایا گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں نے سنا ہے تو روتا تو ہنستا نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا وَكَيْفَ أَضْحَكُ وَكَيْفَ أَضْحَكُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ سُعِرَتْ، بتاؤ میں کس طرح ہنس سکتا ہوں جبکہ جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے، جہنم کی آگ کو جلا دیا گیا ہے۔ سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا تو ان کی ماں نے اس وقت ایک کلمہ کہا، فرمایا رأس قتیل جہنم، میرے بیٹے کو مارنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے، جہنم کا ڈر اور خوف ہے کہ جس نے اس کو اس قدر مجبور کر دیا کہ یہ روتا رہا اور اللہ کے ڈر کو اپنے اوپر اس قدر اس نے مسلط کیے رکھا کہ یہ اس ڈر کی وجہ سے اس کو موت آ گئی۔ سفیان رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے جب وہ رویا کرتے اس قدر اللہ کا ڈر ان کے اوپر مسلط ہو جاتا کہ ان کو پیشاب کی جگہ پہ خون آنا شروع ہو جاتا، اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو انسان ہیں جن کے دلوں کے اندر پھر کبھی گناہ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جن کے دلوں میں گناہ بھی ہے، جن کے دلوں میں نیکی بھی ہے، جن کے اعمال خلق ملک ہیں، لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، جنہوں نے کبھی زندگی میں رب کی کوئی نافرمانی نہیں کی، وہ جب جہنم کو انہوں نے دیکھا تو ان کی کیفیت پر اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہے جبریل میں نے میکائیل کو دیکھا اور میں نے جہنم کے مالک فرشتے کو دیکھا، ہر فرشتے نے مجھے مسکرا کے ویلکم کہا، معراج کی رات ہر فرشتہ مجھے اہلاً و سہلاً کہتا ہوا نظر آیا اور خوش ہو کے مجھے ملا، لیکن ان دونوں کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ فرمایا اللہ کے رسول منذ خلق جہنم، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے نہ میکائیل کبھی مسکرایا ہے اور نہ کبھی خازن اور مالک فرشتہ جہنم کا یہ کبھی مسکرایا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مخلوق ہیں جن کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ آئیے اہل ایمان اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، ہر عمل سے پہلے یہ سوچیں کہ مجھے اس کے اوپر کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، تو پھر آپ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور ہر نیکی کے عمل کو اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ڈر سے مزین فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ خشیت پیدا فرمائے، تقوی کی دولت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔